الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس ماہ مبارک میں دو امر ایسے ہیں جن کا باہم بہت ربط ہے، جوڑ ہے، جسے کہتے ہیں نا چولی دامن کا جوڑ ہے، وہ ہیں صیام، روزہ رکھنا، اور قرآن، اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید، اس کے لیے، اس کے سننے کے لیے قیام کرنا۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ یہ دونوں بندہ مسلم کے لیے بڑے ہی عظیم الشان وفا شعار رفیق ہیں۔ کیا ہیں؟ وفا شعار رفیق۔ دنیا کے اندر ہماری رفاقت جن اعزاء، ارحام، رشتہ داروں، اولاد، ماں باپ، بیوی بچے اور دیگر احباب سے ہوتی ہے، ان کی رفاقت اور دوستی اسی دنیا میں رہتی ہے۔ آخرت میں اگر انسان محتاج ہو ایک نیکی کا تو کوئی شخص دوسرے کو وہ نیکی نہیں دے سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا عظیم الشان دن ایسا ہوگا جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے، کہ کہیں مجھے کوئی نیکی انہیں نہ دینی پڑ جائے۔ مگر یہ رمضان اور قرآن، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفا شعاری کی جو خبر دی وہ اس حدیث میں ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، یہ کہہ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن، کہ روزہ اور قرآن، یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یعنی جس شخص نے دنیا میں روزے سے اور قرآن سے وفا کی ہوگی، یہ اس کی وفا نہ قبر میں چھوڑیں گے اور نہ ہی محشر میں، نہ ہی حساب کے دن، جس دن عزیز ترین رشتہ دار بھی رشتہ دار سے بھاگے گا۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ وفا کیا ہے۔ بس اتنا تصور کر لیں کہ رمضان آیا، اس کا چاند نکلا، یہ اللہ کا مہمان ہمارے گھروں میں داخل ہوا رحمتیں لے کے، تو ہم نے کیا کیا؟ سحری سے لے کے افطاری تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، وہ کھانا، وہ پانی، وہ خامدوں کا اپنی بیویوں سے مجامت کرنا حلال، باعث اجر و ثواب، اسے بھی ہم نے حرام کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس اللہ نے اس ماہ مبارک میں حلال چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا، تو ہم نے کیا کیا؟
ہم نے وفاداری کی، کھانا پینا چھوڑا، باقی بھی سارے جائز اعمال چھوڑے۔ تو رمضان کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کو ڈھال سمجھا جائے اور اس کو پھاڑا نہ جائے، توڑا نہ جائے، اس کو اپنے لیے یہ سمجھا جائے کہ یہ اس سفر میں جو تقوی کا سفر ہے اور ہماری منزل تک لے جانے والا ہے، اس میں ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ اور قرآن کے ساتھ پاسداری ہماری یہ ہے کہ حامل قرآن کون ہے، ہم حامل قرآن بنیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا۔ تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں، پھر وعلمہ، یا اس کو سکھائیں۔ اور تفسیر قرطبی میں ابو عمر رحمہ اللہ کا فرمان ہے حملۃ القرآن هم العالمون باحکامہ، قرآن کے حاملین، وفا شعار اس کے ساتھ، اس کی پاسداری کرنے والے وہ لوگ ہیں العالمون باحکامہ، جو اس کے احکام کو جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور روزہ تقریباً پورا دن آپ کو یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، علم سیکھنا ہے، اور زبان سے غیبت نہیں کرنی، کان سے جھوٹ کو نہیں سننا، ہاتھ سے ایسا تصرف نہیں کرنا جو کسی پہ ظلم کا سبب ہو اور کسی کے مال کے ہڑپ کرنے کا سبب ہو، رشوت دانی سے بچنا ہے، ناجائز۔ تو یہ سارے اعمال رمضان ہمارے لیے، صیام ہمارے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جب آپ رمضان کے ساتھ پاسداری کریں گے اور قرآن کا یہ ہے کہ اس کے احکام کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کریں گے۔ آگے فرمایا وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، قرآن کے حلال کردہ کو حلال سمجھے، حرام کردہ کو حرام سمجھے۔ اور رمضان میں آپ دیکھیں کہ جو حلال تھے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیے۔ یہاں سے یہ سوچیں کہ جو مطلقاً حرام ہیں رمضان اور غیر رمضان میں، ان سے اجتناب کتنا ضروری ہے، اور اصل انہی سے اجتناب کرنے کی یہ ایک پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم دائمی حرام سے کیسے بچ سکیں۔ زبان کے، کان کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، فکر کے، دماغ کے، جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ ہے حاملین قرآن اور صائمین رمضان کا اصل کردار۔ بس اسی نقطے کے ارد گرد ہمیں اس رمضان کو گزارنا ہے۔ پھر دیکھیں ان کی وفا۔ اس حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارشی ہیں۔ کس دن؟ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ ولا يقبل منها عدل ولا شفاعہ، وہ کہیں کہ جی اس عذاب کے بدلے میں یہ ہم سے لے لیں، یہ بھی نہیں، اور کسی کی شفاعت بھی نہیں۔
لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے بھی اللہ کی رضا کے بعد اور اس کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ تو اس دن فرمایا کہ قرآن اور صیام بندے کے سفارشی ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کیا سفارش، تو ان کی سفارش کی جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ہمارے لیے اس دنیا میں عبرت ہے۔ روزہ یہ کہے گا یا ربی انی منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ حلال کھانا حلال پانی اس سے میں نے اس کو روکا دن کے وقت، اور یہ رک گیا فشفعنی فیہ، تو مجھے اس میں سفارشی بنا لے۔ اللہ سے شفاعت کرنے والا بھی اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کرے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت کھڑا رکھا، بڑے شوق سے پاک صاف ہو کے قبلہ رخ ہو کے یہ میری تلاوت کرتا تھا اور سنتا تھا، تو اے اللہ فشفعنی فیہ، مجھے بھی اس میں سفارشی بنا دے۔ آگے فرمایا یشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو یقیناً مسلمان مومن بندے کے لیے یہ رمضان بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ قابل رشک ہے۔ ہم اپنے اوپر رشک کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا مبارک وقت دیا، اور وہ بھی پوری دنیا میں لیل و نہار پورا نظام، یا اللہ تو نے ہمارے تابع کر دیا اور ہماری شفاعت اور سفارش کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ دنیا میں وفا کریں، اس کے احکام جو حلال و حرام ہیں ان کی پاسداری کریں، اور یہ قرآن آپ کو قبر میں بھی کھڑا ہو کے کام آئے گا، آخرت میں بھی ساتھی بن کے کھڑا ہو جائے گا اور سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح رمضان بھی میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا رمضان ہمارا ایک وفا شعار ساتھی بنے، اور اے اللہ تو توفیق دے کہ ہم قرآن کی بھی پاسداری کریں اس شہر رمضان، شہر قرآن، شہر تقوی، شہر نصرت، اور وہ رحمتیں اور برکتیں جو انگنت اس میں تو نے رکھی ہیں۔ اور اے اللہ پھر آخرت میں بھی ان دونوں کو ہمارا سفارشی بنا، ایسا سفارشی کہ جن کی سفارش قبول ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔